قادر خان مندوخیل صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. سر، اتنی ناراضگی کیوں ہو گئی؟ آخر یہ آپ کی اتحادی ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ نے حکومت بنائی ہے، آپس میں اتنا رکھ رکھاؤ تھا، یہ یکدم معاملات یہاں تک کیوں پہنچ گئے ہیں؟ بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. وہ کراچی میں ایک کہاوت ہے، پنگا کس نے لیا ہے پہلے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ بدترین سیلاب پاکستان میں آیا، آپ بھی ہمیں روز تانے دیتے ہیں، دوسرے اینکر بھی، کہ آپ اتحادی ہے، آپ کولیشن ہے. کیا ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی صوبے پنجاب میں جو عوام پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خشک پانی، خشک زمین نہیں ہے، روڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک آپ اعداد و شمار بنا رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ ایک اسٹیبلش پروگرام ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کے رجسٹریشن ہے، آپ اس سے فائدہ جو اٹھا سکتے ہیں یہ اٹھا لیں. یہ بھی ہم نے شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے، اور ہم نے زرعی ایمرجنسی کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ تو حکومت نے مان لیا ہے. لیکن اچانک کیا ہوا؟ اگر مریم بی بی کو ہمارا مشورہ پسند نہیں ہے تو اتنے سخت الفاظ میں اتنی ساری باتیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ مودی کی کھال اس نے پھیل لی ہے. اور اس طرح جو نا زبان میں، جو کہ ایک شریف شخص کی زبان نہیں ہو سکتی تھی، اس طرح زبان انگلی توڑ دوں گی. اب آپ اس جملے پہ زور کر لے، انگلی توڑ دیں گے، وہ بھی اپنی چچا کی اتحادی. یہ میں تو کہتا ہوں مریم نواز اپنی چچا کی دشمن ہے، کہ ان کی والد محترم کو جو اسرہ دیا ہوا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، پروٹوکول دیے، نادرا وغیرہ کا انگوٹھے لگوائے، اور آخر میں فارم 45 دکھا دیے کہ بھائی آپ کا یہ حال ہے، اب ایم این اے رہو یا وزیر اعظم رہے. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ، میں پچھلے 6 مہینے سے یہ کہتا رہا ہوں، کوئی بھی وفاقی حکومت کے پروگرام میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب نظر نہیں ہے. مریم بی بی کے ساتھ وہ تندور پہ بھی چکر لگا رہے پنجاب کے پروگراموں میں. تو پلان تو اس کا پہلے سے یہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو شائستگی سے بھی یہ جواب دے سکتے کہ جناب ٹھیک ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کو ہم نے 2022 میں اس کو استعمال کیے، 25 ہزار دیے. آج ہمارے پاس پیسے بہت آ گئے، چچا نے بہت پیسے دیے، سارا مال لوٹ کے پاکستان کا ایکنک کے 1258 ارب روپے، 1258 ارب روپے انہوں نے پنجاب کو دیے، 1% بلوچستان کو، پختونخوا کو اور سندھ کو نہیں دیے. ہم خاموش رہے. آپ کے پاس چچا نے جو نا پورا کا پورا لٹ مار آپ کو دیے. سی پیک آپ نے 90% پنجاب میں آپ نے اس کو گھمائے پھرائے. سائیوال میں آپ نے جو پروجیکٹ بنا ہے، جو کوئلہ باہر سے آئے گا کراچی سے ہوتے ہوئے، اور یہاں تھر میں دنیا کی بہترین کھولا ہے. بہت ساری بات ہے. پنجاب میں موٹر وے کے نخرے شروع ہو گئے، 6 لین 8 لین سینڈ گئے. پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے. ایک بلوچستان میں، اس وقت بلوچستان کی ضلع زوب میں بیٹھا ہوں، کبالی علاقے میں، شہباز شریف نے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا، 2 سال میں پورا کرنا تھا. اسی پروجیکٹ پہ جو 70% مکمل ہوا تھا، دوبارہ پیٹرول جو سستا نہیں ہونے دیے. بلوچستان فقیر ہے، غریب ہے، ان کو میں نے 300 ارب. بہت ساری بات. سر مندوخیل صاحب، میرا سوال ایک سر سن لیجئے گا. آپ ڈائریکٹلی ملک کے وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں سر. آپ نے یہ جو 1258 ارب روپے کا آپ نے کہا جی لوٹ مار کا پیسہ ہے، یہ لوٹ مار ہے، یہ حکومت لوٹ مار کی سر بنی ہوئی ہے. دیکھیں، مریم بی بی نے کہا، جب ان کو مشورہ بلاول صاحب نے دیا ہے کہ آپ بین الاقوامی امداد کا وہ کریں، یعنی وفاقی حکومت کو کہا، اور یہ اس سے پہلے بھی، کیونکہ آپ کو بتایا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے یہ حال ہوا ہے، دنیا کی وجہ سے، اور پہلے بھی بین الاقوامی اداروں نے اور ملکوں نے مدد کی ہے. مریم بی بی کہتے ہیں کہ جو بیرونی امداد مانگے وہ باعزت آدمی نہیں ہے. تو کیا شہباز شریف جو چچا ان کے پورے دنیا میں کچکو لے کے پھر رہا ہے، آئی ایم ایف سے پیسے مانگ رہا ہے، کیا وہ باعزت آدمی نہیں؟ ہم تو سمجھتے اس نے پاکستان کے لیے کچکول اٹھایا. کیا 97-99 میں جہاں نواز شریف صاحب نے قرض اتار اور ملک سنواروں کا اسکیم شروع کی، پورے پاکستان سے پیسے بٹورے، اور اس وقت میں سیاست میں نہیں تھا، میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہے کہ پیسے کہاں گئے. کیا وہ باعزت آدمی نہیں ہے؟ ہم تو باعزت آدمی سمجھ رہے ہیں. مندوخیل صاحب یہ تو پاکستان کے لیے. مندوخیل صاحب اب یہ بتائیے معاملہ حل کس طرح ہوگا سر؟ آپ لوگوں نے ماننا ہے یا نہیں ماننا، اور اگر ماننا ہے تو کس طرح ماننا ہے؟ پھر مجھے بتائیے، پھر میں اس کے بعد کوثر صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں، مریم بی بی نے کہا کہ آپ سخت بات کریں گے، ہم 100 مرتبہ کریں گے. میں کروں گا یہ مودی والا لہجہ اگر آپ استعمال کریں گے تو ہم اسے زیادہ خطرناک لہجہ استعمال کریں گے. ہم آپ کے اتحادی، ہم غلام نہیں ہے. آپ کے والد صاحب نے وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے شہباز شریف کو، ہم نے 2 مرتبہ وزیر اعظم بنایا. آپ نے شہباز شریف سے دشمنی لینی ہے تو اس کو حکومت گرانے میں آپ کا ہاتھ ہے.
عدم اعتماد کا تحریک آئے گا تو آپ 169 ووٹ آپ پورا کر کے دکھائے پیپلز پارٹی کے بغیر. میں کہوں گا مریم نواز اپنی چچا کی دشمن ہے, کیونکہ ان کے والد کا جو ان کو ایک دکھ ہے, اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر یہ اپنی چچا کی حکومت گرانا چاہتی تو 100 بسم اللہ. ایک بات کریں گے ہم 200 سخت بات کریں گے. کوثر کاظمی